نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نبی کریم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بآواز بلند بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے۔ حضور نے فرمایا، اذان دو۔ بلال حبشی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت سے پہلے اذان؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ہی کچھ ایسی ہے تاکہ مسجد نبوی میں سب صحابہ، صحابیات، بوڑھے، بچے سب جمع ہوں۔ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بتانا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اذان دی، مدینے کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ تو صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے، کیونکہ وقت سے پہلے بلاوا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا مسجد سے آیا تھا، اس لیے سب نے اپنے کام چھوڑ دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا جب وقت سے پہلے اذان ہو سب صحابہ کرام مسجد نبوی میں دوڑ کر آئیں۔ اس لیے سب صحابہ کرام، بچے، بوڑھے، عورتیں جمع ہوئے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کوئی اہم بات ہے جس سے ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ کرام نے بلند آواز میں جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور وہ اسلام لا چکا ہے، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم 30 آدمی تھے، کشتی سمندر کی موجوں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کی رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو گھومر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملاح بھی پریشان تھا۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی؟ رات ہوئی، کشتی اس طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تھا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا احساس دلاتی۔ یوں خوف و دہشت کے عالم میں رات بیت گئی۔ صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی۔ کشتی چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ رات پر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی۔ صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے
پورے 3 دن بعد ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئے تھے۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امیدیں کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ملاح 3 دنوں سے ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور درخت قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ اب سورج مکمل غروب ہونے والا تھا۔ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے، اور اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے۔ اس خوشی میں جزیروں کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب اور مشرق سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترتے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، یہ خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈھال ہو گئے تھے، یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ جانور نے کہا، جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اور تم سے ملنے کا وہ بہت شوق رکھتا ہے اور تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیرے رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پر اسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، کم بخت تم کیا چیز ہو؟ اسے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور جزام قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے۔ بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ ان کے متعلق کیا جاننا ہے؟ زنجیروں والے انسان نے کہا، نخلستان کے متعلق نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے اس سے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، ان قریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ اور پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولو، اس میں پانی ہے؟ مسافر نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو پھر اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ اس سے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا۔ پھر بولا، مجھے زر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافر نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا، یہی کہ چشمہ میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسافروں نے کہا، اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔
پھر قیدی نے پوچھا، اچھا ذرا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب مکہ سے آگے دین پھیل رہا ہے۔ موجود قیدی نے پھر پوچھا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ مسافروں نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا، عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے کہا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے، ان کی تابعداری بھی کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ صرف جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سن رہے تھے۔ حضرت داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پر اسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہے طیبہ، یہی ہے طیبہ، یہی ہے طیبہ۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا تھا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال کا ایک حصہ تھی، اس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، بحر ہند، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پر اسرار جزیرے میں جہاں قید ہے اس کے متعلق حضرت طویل داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کسی کو اس پر اس طرح جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جہلیت میں نیک و فطرت غریب و محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ تہذیب التہذیب کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد کبیر اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے، اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، آپ کی طبیعت میں انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ریاکاری، نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی، ظاہر و باطن شفاف و تازی شعور اور معاملہ فہم تھے۔ مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک کے شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ملک کے شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں چلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نور پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت سی دعائیں دیں اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔
اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوہ لڑکی موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح انصاف سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک انسان تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔